بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زکوٰۃ العروض، یہ باب ہے سامان کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ الزکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ واجب ہے فی عروض التجارت، تجارت کے سامان میں، کائنۃ ما کانت، خواہ کوئی بھی ہو، اذا بلغت قیمتها، جب پہنچے اس کی قیمت، نصاباً من الورق او الذهب، چاندی یا سونے کے نصاب کو، یقومھا، اس کی قیمت لگائے، بما ہوا انفع للفقراء، اس چیز کے ساتھ کہ جو زیادہ نفع مند ہے فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقوم، قیمت لگائے، بما اشتراہ بہ، اس چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ اس نے اسے خریدا، فإن اشترى بغیر الثمن، پس اگر اس نے خریدا غیر ثمن کے ساتھ، غیر پیسے کے ساتھ، یقوم بالنقد الغالب فی المصر، تو قیمت لگائے اس نقدی کے ساتھ کہ جو غالب ہے شہر میں۔ وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغالب النقد، غالب نقدی کے ساتھ، فی المصر علی کل حال، جو شہر میں ہے ہر حال میں۔ اس باب میں سامان تجارت کی زکوٰۃ کا بیان ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ ہوگی، خواہ وہ سامان کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، بشرطے کہ اس سامان تجارت کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ سامان تجارت کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی سامان ہو، بشرطے کہ اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سامان تجارت کی قیمت کیسے لگائیں گے، تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس چیز کے ساتھ قیمت لگائیں گے کہ جو فقراء و مساکین کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ اگر چاندی کے ساتھ قیمت لگانے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے، جو چاندی کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے اور چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے کے ساتھ قیمت لگانے میں فقراء و مساکین کا نفع ہے زیادہ، تو پھر سونے کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ خریدا اس کے ساتھ ہی اس کی قیمت لگائیں گے۔ اگر اس سامان کو چاندی کے بدلہ خریدا تو چاندی کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے، اگر سونے کے بدلہ خریدا تو سونے کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے۔ لیکن اگر سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں خریدا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں، شہر میں جو غالب نقدی چلتی ہے، دراہم ہوں، دنانیر ہوں، کوئی اور کرنسی ہو، تو اس کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بدلہ میں خریدا اس چیز کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے۔ اگر چاندی کے بدلہ میں خریدا تو چاندی کے ساتھ اس کی قیمت، سونے کے بدلہ خریدا تو سونے کے ساتھ اس کی قیمت ہوگی، اور اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور نقدی سے خریدا ہے تو وہ فرماتے ہیں، شہر میں جو غالب نقدی، غالب کرنسی چلتی ہے، اس کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص سونے کے بدلہ خریدا، چاندی کے بدلہ میں، یا غیر سونا اور غیر چاندی کے بدلہ میں اس سامان کو خریدا، ہر حال میں شہر میں جو غالب نقدی چلتی ہے اس کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے۔ اگر نصاب کو پہنچ گئی تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ، اور جب ہو نصاب کاملاً پورا، فی طرفی الحول، سال کے دونوں کناروں میں، دونوں طرفوں میں، فنقصانہ، تو اس کا نقصان، فیما بین ذالک، اس کے درمیان میں، لا یسقط الزکوٰۃ، ساقط نہیں کرے گا زکوٰۃ کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ سال کے شروع میں بھی نصاب پورا ہے اور سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے، لیکن سال کے درمیان میں نقصان ہو گیا، کچھ کمی واقع ہو گئی مال میں، تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ بدستور واجب رہے گی۔ لیکن اگر سال کے درمیان میں پورا مال ہلاک ہو گیا، پورا مال تلف ہو گیا، تو پھر جس وقت سے مال ملے گا اسی وقت سے سال کا حساب کریں گے۔ سال کے شروع میں بھی نصاب پورا اور سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے، لیکن سال کے درمیان میں کمی اور نقصان ہو گیا، مال میں کمی ہو گئی، تو
تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ بدستور واجب رہے گی۔ لیکن اگر پورا مال ضائع ہو جاتا ہے تو جس وقت سے مال ملے گا اسی وقت سے سال کا حساب شروع ہوگا۔ وَيُضَمُّ اور ملایا جائے گا قیمت العروض سامان کی قیمت کو الی الذهب والفضة سونے اور چاندی کے ساتھ، وَكَذَلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ الی الفضة اور اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ بالقیمت قیمت کے ساتھ، حتیٰ یتم النصاب یہاں تک کہ پورا ہو جائے نصاب، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا یضم الذهب نہیں ملایا جائے گا سونے کو الی الفضة چاندی کے ساتھ بالقیمت قیمت کے ذریعہ، ویضم بالاجزاء اور ملایا جائے گا اجزاء کے ساتھ۔ ویضم مسئلہ یہ ہے کچھ سامان ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تو آپس میں قیمت کے لحاظ سے ملائیں گے اور قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کچھ سامان، کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، آپس میں قیمت ملائیں گے ان کی، اگر قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو ملائیں گے، نصاب پورا ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، نصاب پورا نہیں ہوتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو آپس میں ملائیں گے، نصاب پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ باقی کیسے ملائیں گے اس میں اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں قیمت کے ساتھ ملائیں گے، صاحبین فرماتے ہیں اجزاء کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے ملائیں گے اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں قیمت کے ساتھ اور صاحبین فرماتے ہیں اجزاء کے ساتھ ملائیں گے۔ مثلاً 100 درہم چاندی اور 5 مسکال سونا ہے جس کی قیمت 100 درہم ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ قیمت کے لحاظ سے نصاب پورا ہے۔ صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اجزاء کے لحاظ سے نصاب پورا نہیں ہے۔ مثلاً 100 درہم چاندی اور 5 مسکال سونا ہے جس کی قیمت 100 درہم ہے، تو امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ قیمت کے لحاظ سے نصاب پورا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اجزاء کے لحاظ سے نصاب پورا نہیں ہے۔